جیسے بتایا میں نے کہ ڈیمانڈ دو ٹائپس کی ہیں. انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ کا بھی میں نے ذکر کیا. ڈپینڈنٹ ڈیمانڈ جو ہے the other one is dependent demand, or dependent demand is the demand of a product which is dependent upon company's own decisions. For example, کار کمپنی پروڈیوس کرتی ہے, اس کے ٹائر بھی پروڈیوس کرتی ہے, تو کمپنی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جی لیٹس سے فرسٹ ویک آف اپریل میں دے ول پروڈیوس 200 cars. Now for 200 cars ٹائر کی کیا ریکوائرمنٹ ہوگی؟ بیکاز ایچ کار ہیز 5 ٹائرس, سو 200 ٹائرس کے لیے 1000 ٹائرس چاہیے. 200 کارز کے لیے 1000 ٹائرس چاہیے. سو دا ڈیمانڈ آف ٹائرس از ڈپینڈنٹ اپون دا ڈیسیژن آف دا کمپنی کہ ہاؤ مینی کارز دے وانٹ ٹو پروڈیوس ان لیٹس سے فرسٹ ویک آف اپریل. سو ڈپینڈنٹ ڈیمانڈ ڈپینڈ کرتی ہے کمپنی کے ڈیسیژن کے اوپر. کمپنی 200 کی جگہ 2000 کارز پروڈیوس کرنے کی بات کرتی ہے تو اس کے لیے 10,000 ٹائرز کی ڈیمانڈ جنریٹ ہو جائے گی. تو ٹائر کی ڈیمانڈ جنریٹ اگر کمپنی کے ڈیسیژن کار بنانے کے اوپر ہے تو وہ ڈپینڈنٹ ہوگی. ہاں, ٹائر کی ڈیمانڈ انڈیپینڈنٹ بھی ہوتی ہے. انڈیپینڈنٹ کیسے ہوگی؟ اگر یہی ٹائر مارکیٹ میں بھی سیل ہو رہے ہیں, مارکیٹ میں ان کی پرچیز ان کو بائی کیا جا رہا ہے, تو وہ جو ڈیمانڈ ہے جو کہ مارکیٹ سے جنریٹ ہو رہی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ ہوگی. سو ناؤ وی ہیو فار ون پروڈکٹ ٹائپ بوتھ دا ٹائپس آف ڈیمانڈ. ون از جنریٹڈ بائی دا ڈیسیژن آف دا کمپنی کہ کتنی کارز پروڈیوس کرنی ہے, اور اس کے بیسس کے اوپر اس کو کیلکولیٹ کر کر ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ 500 کار پروڈیوس کرنی ہے تو 2500 ٹائر ہمیں چاہیے ہیں, تو یہ ڈیمانڈ جنریٹ ہو گئی. دوسری انڈیپینڈنٹ, مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہے, یہ ٹائر سیل ہو رہے ہیں, تو مارکیٹ سے بھی یہ ڈیمانڈ جنریٹ ہو رہی ہے. مارکیٹ کہہ رہی ہے کہ جی پر ویک 100 ٹائرز نکلیں گے, بکیں گے, تو جی 100 ٹائرز پر ویک کی ڈیمانڈ مارکیٹ سے جنریٹ ہو رہی ہے. سو یہ جو ڈفرنس ہے انڈیپینڈنٹ اور ڈپینڈنٹ ڈیمانڈ میں, اس کا یہ ڈفرنس ہے بیسیکلی کہ کون سا کمپنی کے ڈیسیژن پر ڈپینڈ کر رہا ہے اور کون سا نہیں کر رہا. اب جو ڈپینڈنٹ ڈیمانڈ ہے وہ بیسیکلی اٹ از کیلکولیٹڈ اینڈ ناٹ فورکاسٹڈ, کیونکہ یہ ایک ایوریج لیول کے اوپر ہم نہیں کر رہے ہوتے کہ ہر ویک یا ہر روز اس کی کچھ ڈیمانڈ جنریٹ ہو رہی ہے جیسے کہ انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ میں ہوتا ہے. یہ ایک وقت میں ایک دم شوٹ اپ کرے گی ڈیمانڈ, اس کے بعد کپل آف ویکس کچھ ڈیمانڈ نہیں ہوگی, اور پھر کمپنی ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ کارز پروڈیوس کرنی ہے تو پھر جنریٹ ہو جائے گی ان ٹائرز کی ڈیمانڈ. سو بیسیکلی دیز آر کیلکولیٹڈ اینڈ ناٹ فورکاسٹڈ. ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں 200 کار بنانی ہے, 5 سے ملٹیپلائی کیا, کیلکولیٹ کیا, یہ 1000 ٹائرز اس کے لیے چاہیے. تو اسی بیسس کے اوپر یہ ایک بیٹری کار میں ایک بیٹری لگتی ہے, سو 500 کارز بنانی ہے تو 500 بیٹریز کی ریکوائرمنٹ ہے. سو دیٹ از بیسیکلی ڈپینڈنٹ ڈیمانڈ. اور اسی ڈپینڈنٹ ڈیمانڈ کو ہم نے لے کر, کیونکہ اس کو ہم نے پہلے ہم اس کو ٹریٹ کر رہے تھے ایز انڈیپینڈنٹ اور ڈپینڈنٹ کو سیم وے, تو بہت سخت پرابلمز آ رہی تھی. اب سسٹم MPC سسٹم کے اندر ایک ماڈیول ہے ڈیمانڈ مینجمنٹ جو کہ انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ کو ہینڈل کرتا ہے, جبکہ دوسرا ماڈیول ہے مٹیریل ریکوائرمنٹس پلاننگ جو کہ ڈپینڈنٹ ڈیمانڈ کو ہینڈل کرتے ہیں. سو انہوں نے پھر MPC کے اندر ان لیٹ 70s ارلی 80s یہ ایک سیپریٹ ماڈیولز ڈیولپ کیے گئے فار ڈپینڈنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ کے. سو بیسیکلی جیسے میں نے کہا کہ کمپوننٹس جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ڈیمانڈ میں ہوں گے, لیکن کمپوننٹس اگر اسپیئر پارٹس کے طور پر بک رہے ہیں مارکیٹ کے اندر
تو وہ انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ ہوگی. تو کمپوننٹس بیسیکلی ہوتے جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ ہے. موسٹ آف دا ٹائم اسپیئر پارٹس کے لیے جو تھوڑا بہت یوز ہوتے ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ کے طور پر یوز ہوتے ہیں. اور دونوں کے لیے انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کے لیے ڈفرینٹ ماڈیولز ہیں ان ڈیمانڈس کو ہینڈل کرنے کے لیے.